السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22، آیات مقدسہ نمبر 56 تا 58 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ رکوع میں اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حوالے سے کچھ احکامات ارشاد فرمائے کہ آپ کہ گھر جانے کا جو طریقہ کار ہے وہ اجازت ہے کہ آپ کو اجازت ملے تو پھر جاؤ، اور اگر اجازت مل گئی ہے، دعوت دے دی کھانے پینے کے لیے، تو پھر کھانے کے وقت پہ جاؤ اور جا کر انتظار مت کرو کہ کھانا ابھی پکا نہیں ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب کھانا کھا لیں تو پھر فوری طور پہ اٹھ کے چلے جاؤ۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے ہیں، کوئی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، دل بہلا رہے ہیں، کیوں؟ آپ کی اور مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے اگر کچھ چیز لینی دینی ہے، کچھ چیزیں لینی ہے، کچھ سوال کرنے ہیں، تو پردے کے پیچھے سے کرنے ہیں، اگرچہ وہ امہات المومنین کے درجے پر ہیں، روحانی مائیں ہیں، لیکن جس طرح پردہ عام مسلمان عورتوں سے ضروری ہے کہ مسلمان عورتیں پردہ کریں، اسی طرح امہات المومنین سے بھی پردہ ضروری ہے۔ اور پھر اگلی آیت کریمہ میں وہ محارم رشتے جن سے پردہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت نے وہ ارشاد فرما دیے جس میں والدین ہیں، والد صاحب ہیں، بھائی ہیں، بہنیں بھائی ہیں، بیٹے ہیں، اور بہنوں کے بیٹے ہیں، بھائیوں کے بیٹے ہیں، تو یہ اور اسی طرح عورتیں ہیں جو اکٹھی رہتے ہیں معاشرے میں، تو اللہ رب العزت نے ان رشتوں کا یہاں ارشاد فرما دیا۔ پچھلے رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بھی ارشاد فرمائی، آپ کے تشریف آوری کے مقاصد، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اور پھر شروع سورہ مقدسہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حزب اللہ جو پیش کیا، اور آپ کے مقابلہ میں جو مختلف احزاب آئیں ان کی نفی کی گئی، اور وہاں پر بھی یہ اللہ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ آپ کی بڑی اہمیت ہے، آپ کے جو گھر والے ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہم سے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے،
کوئی بھی اگر ہمارا رشتہ ہے، والدین ہیں، بچے ہیں، بیوی کے لیے خاوند ہے، خاوند کے لیے بیوی ہے، تو جتنے بھی رشتے موجود ہیں ان رشتوں میں النبی اولا بالمومنین، نبی جو ہے مومنوں کے لیے زیادہ ترجیح رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں۔ آج اللہ رب العزت نے اپنے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو ارشاد فرمایا کہ اللہ بھی نبی علیہ السلام پہ رحمت بھیجتے ہیں، اس لیے سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، آپ بھی رحمت بھیجو، وسلموا، اور سلام بھیجو، تسلیماً، سلام، اچھا سلام۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی طرف جب صلاۃ کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرشتے جب درود بھیجتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، تو یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ مومنین جب درود بھیجتے ہیں، صلاۃ کی نسبت مومنین کی طرف ہوتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے، جو نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو صلاۃ کا کیا طریقہ کار ہے، درود کا، جو ہم پڑھ سکیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز میں آپ پڑھا کریں آپ وہ درود شریف پڑھیں۔ اس کی تلقین فرمائی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بڑا جامع درود شریف ہے، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ کسی دن اس پر درس دیں گے تاکہ اس کے تمام جو پہلو ہیں وہ واضح ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے خود بھی رحمتیں بھیجیں، فرشتوں کی بھی رحمتیں آئیں، اور مومنین کا بھی درود و سلام کا طریقہ واضح ہو گیا۔ والذین، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، آپ کی عزت و تکریم ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو تکلیف جو پہنچائے گا اس کی مذمت بھی کی جائے گی۔ آپ ایک سچی جماعت کے قائد ہیں، آپ ایک ریاست کے ذمہ دار ہیں، حکمران ہیں، آپ حزب اللہ کے قائد ہیں، اس لیے آپ کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی ان پر لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اللہ نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، حزب اللہ سچی جماعت کی جو مخالفت ہے ان پہ طعنہ زنی ہے، اور مختلف انداز میں ان کو پریشان کرنا ہے، اللہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے،
اور دنیا میں لعنت یہی ہے کہ یہ ایک دن شکست کھا جائیں گے. حزب اللہ سچی جماعت غالب آ جائے گی. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے دروس میں آپ نے سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام احزاب کو شکست دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کیا. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ گناہ کیا ہو، فقد احتملوا بہتانا، تو انہوں نے بہتان باندھا ہے، واسمًا، اور گناہ کیا ہے، مبینا، واضح. جو سچی جماعت کو تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے گناہ بھی کوئی نہیں کیا، بلکہ وہ تو انسانیت کی آزادی کا کام کر رہے ہیں. وہ تو اللہ رب العزت کی جو سچی رہنمائی ہے اس کو غالب کرنے کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی رٹ کو غالب کرنا چاہتے ہیں. تو پھر ان کو کیوں تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ کیوں انتشار خیالی پیدا کرتے ہیں، سوسائٹی میں طعن و تشنیع کرتے ہیں؟ اگر ایسے کریں گے تو یہ بہت بڑا واضح گناہ ہے اور ان پر بہتان ہے. اللہ رب العزت کبھی یہ معاف نہیں کریں گے. اس لیے پچھلی آیت میں فرما دیا کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے. اور دنیا کی پھٹکار اور لعنت ان کو شکست ہے، ان کی ذلت ہے. دنیا کے اندر ان کی رسوائی ہوگی، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. اور آخرت میں جو اللہ قیامت کے دن ان کو رسوا کریں گے، ان کو ذلیل کریں گے، وہ تو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں. اللہ رب العزت ان کو معاف نہیں فرمائیں گے. روز جزا کے دن جو یوم الدین ہے، جزا و سزا کا دن ہے، اللہ رب العزت اس کو نمایاں کریں گے. اس لیے سچی جماعت کے مقابلے میں آنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو سورۃ الاحزاب میں چونکہ احزاب کی نفی ہے، حزب اللہ کی رٹ کو غالب کرنا ہے، تو اسی تناظر میں اللہ نے سچی جماعت کی اہمیت ارشاد فرمائی. سچی جماعت کے لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی اہمیت، ان کی فضیلت، عزت و تکریم، اعزاز اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجا کرو. اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.